معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسول النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں نئے سال کے سلسلے میں۔ شاعر کہتا ہے، نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا۔ پرندے پھر وہی ہوں گے، پرندے پھر وہی ہوں گے۔ شکاری جال بدلے گا، شکاری جال بدلے گا۔ حضرات محترم، نئے سال کی رات یعنی جسے 31 دسمبر کی رات کہی جاتی ہے، آج کے ماحول میں، آج کے دور میں یہ ایسا بھیانک رات ہے، اس رات میں کون سی برائی نہیں ہوتی۔ 31 دسمبر کی یہ رات ایسی رات ہے جس میں شاید ہی کوئی ایسی گناہوں سے بچتا ہو جو اس رات میں نہ ہوتا ہو۔ اکبر، میں آپ کو بتاتا چلوں، 31 دسمبر کی یہی وہ رات ہے جس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ شراب پیتے ہیں۔ 31 دسمبر کی ہی یہی وہ رات ہے جس میں فروشی کے بازار اور زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ یہیں تک محدود نہیں ہے، یہی وہ رات ہے جس میں بے شرمی اور بے حیائی کھلی عام کی جاتی ہے فیسٹیول کے نام سے، نیو ایئر کے نام سے۔ 31 دسمبر کی ہی یہی وہ رات ہے جس میں ہر وہ کام کیے جاتے ہیں جسے اسلام نے شرعی طور پر حرام قرار دیا ہے، لیکن لوگ نیو ایئر کے نام سے، فیسٹیول کے نام سے بڑی خوشی سے اور جور و شور کے ساتھ مناتے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج کے کچھ مسلمان اس رات کو جشن کے طور پر بڑی فخر سے مناتے ہیں۔ غیر مناتے تو مناتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن آج نبی کے کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی مناتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ناچ گانے کے ساتھ گناہ کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ ایسے مسلمان بھائی بہن سے میں پوچھتا ہوں کہ ایسی خوشی سے کیا فائدہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کا سبب بنے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ یہودی اور نصرانیوں کی بنائی ہوئی چال ہے، سازش ہے، جو مسلمانوں کے دلوں سے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دل سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے، مسلمانوں کو ورگلانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سازش ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ماحول سے بچنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ کیا 20ویں سال کی آمد پر خوشی منانا جائز ہے یا نہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کو بتانے سے پہلے آپ یہ ذہن نشی کر لیں کہ اسلام میں قمری نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو اسلام کا مسلمانوں کی ایک پہچان بھی ہے۔ یعنی ہمارا سال جو ہے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا اور ان میں سے قمری مہینے ہی مراد ہے، اور انہی کو اللہ عز و جل نے لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا۔ شریعت کے کثیر احکامات، معاملات، مثلا روزہ، حج، زکوٰۃ، عورتوں کی عدتیں، رضاعت، بلوغت وغیرہ بھی
انہی پر مبنی ہے۔ نیز قمری سال عرف و استعمال کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس لیے بہت عمدہ ہے کہ ہم اپنی نجی، سماجی اور معاشرتی معاملات میں حتی الامکان اس کا اعتبار کریں۔ رہی صورت مسئلہ کہ نئے سال کی خوشی منانا کیسا ہے، تو نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے نئے سال کا آغاز دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی، ہر گھڑی اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمت ہے، اس لیے آپ نعمت کے طور پر خوشی منا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے نئے سال کی خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پر معاذ اللہ کی جاتی ہے، شراب نوشی، ناچ گانے کے محافل انعقاد کر دینا، مرد عورتوں کا اختلاط، بے پردگی، آتش بازی، فائرنگ کی جاتی ہے، نئے سال کے آغاز ہوتے ہی ادھم مچائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام ناجائز و حرام ہے۔ جس طرح خلاف شرع امور کام کا ارتکاب کر یہ خوشی منائی جاتی ہے، مزید ان کی حرمت میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے باز رہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں کئی مقامات میں شراب نوشی کے بارے میں فرمایا۔ دین اسلام میں شراب نوشی حرام ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی اس کے اور دوسرا موقع ہو، اس کو ترک کرنا میں ہی انسان کی عافیت ہے، کامیابی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام پاک میں ببانگ دہل یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پاسنے ناپاک ہی ہے، شیطانی کام تو ان سے بچتے ہی رہنا تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ یوں ہی خوشی کے موقع پر باجے کی آواز دنیا و آخرت میں ملعون قرار دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی نازیبا حرکات سے بچتے رہے۔ شریعت نے مرد عورت دونوں کو پردے کا حکم دیا ہے اور بے پردگی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے، قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ ترجمہ ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے، ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی خبر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کی کاموں کی خبر ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو حکم دو وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر خود جتنا ظاہر ہو۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الہانی سے نظم پڑھنا بھی ناجائز و حرام ہے، اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام ہے، اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں یہ بے غیرت ہے وہ انسان۔ آپ سوچیں کہ نظم پڑھنے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی منع فرماتے ہیں، تو جو لوگ نئے سال کے نام پر اپنے بچے کو، اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں کلبوں میں اور نہ جانے کس کس فیشن حال میں بھیجتے ہیں، یہ تمام کے تمام ناجائز و حرام کام ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایسی چیز سے خدا را ہمیشہ بچتے رہو، اس لیے کہ آپ ایسے بیجا حرکت کرتے ہیں جو غیروں کا شعار ہے، آج مسلمان اس کو خوشیاں مناتے جا رہے ہیں۔ اس لیے
ہمارا آپ لوگوں سے अनुरोध ہے, التماس ہے, گزارش ہے کہ اس موقع پر اپنے بچے اور بچیوں کا خاص خیال رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سال محرم الحرام سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے. جنوری ہمارا شعار اسلام میں نہیں ہے, اس لیے ایسے موقع پر بیجا خرچ کرنے سے اور خوشیاں منانے سے پرہیز کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.